اور دیگر انبیاء کرام علیہم کے مختصر سے عقائد کا ذکر ابھی تک ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے بس چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب یہاں سے جو ہے معجزہ کرامت کا بیان کر رہے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے اس میں تو دو ہی چیز دیا ہے، معجزہ اور کرامت، لیکن اصل میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں معجزہ، اور ایک کو کہتے ہیں کرامت، اور ایک کو کہتے ہیں استدراج، اور ایک کو کہتے ہیں ارہاس۔ یہ چار چیزیں ہیں، لیکن اس کتاب میں دو ہی چیز کا بیان کیا، معجزہ اور کرامت۔ معجزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اللہ کے بندے اور نبی کی امتیں جو ہیں اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوں۔ اور معجزہ ہوتا کیا ہے، تو معجزہ کی تعریف سن لیجیے۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو انسان کی عقل جو ہے دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے۔ ایسا عجیب و غریب کام جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت زدہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بابا بھی بوڑھے ہیں اور ابھی کوئی بیٹھا بیٹھا ان کو جوان کر دے، تو یہ حیرت والی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے حضرت یوسف نے حضرت زلیخا کو کیا تھا نا، تو یہ تو حیرت اور استعجاب والی بات ہے نا۔ تو ایسا خرق عادت کام جو انسان نہ کر سکتا ہو، ہے نا، وہ کسی نبی سے ظاہر ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ کسی نبی سے ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ اب کوئی ہے ارے یہاں سے بیٹھ کر ہم یہاں انگلی پھیر کر کے ہم پتھر کو نہیں جھیل سکتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر کے ہزاروں میل اوپر چاند کو یہاں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے صرف اشارے سے دو ٹکڑا کر دیا، تو یہ عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے۔ تو ایسا کام جو ایک دم عجیب و غریب ہو، جس کو دیکھ کر کے انسانی عقل جو ہے حیرت زدہ رہ جائے، ایسا کام اگر کسی نبی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے درخت کا اپنی جڑ سے اکھڑ کر کے چل کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جانا، تو یہ عجیب و غریب کام ہے۔ تو یہ سب معجزہ ہے۔ تو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنا معجزہ دکھلا کر کے لوگوں کو جو ہے دائرۂ اسلام میں داخل کرے، اور لوگ دیکھ کر کے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہوا معجزہ۔ اور یہی کام، وہی عجیب و غریب کام کسی نبی سے نہیں ظاہر ہو، بلکہ کسی ولی سے ظاہر ہو۔ نبی سے نہیں، ولی سے ظاہر ہو کہ کام عجیب و غریب ہو، جس کو انسانی عقل جو ہے دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جائے۔ اگر کسی ولی سے ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اس کو اب معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ جب نبی سے ظاہر ہوگا تو معجزہ کہیں گے، اور کسی ولی سے ظاہر ہوگا تو اس کو کرامت کہیں گے۔ جیسے ہمارے غریب نواز ایک چھوٹے سے پیالے میں سارے انا ساگر کو اپنے اندر لے لیا، اپنی جوتی کو وہ حکم دیا تو بغیر پٹرول اور بغیر پر کے اور بغیر اس کے ہوا میں صرف پرواز ہی نہیں بلکہ اس جو ہے جادوگر کو مارتے ہوئے نیچے لائے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے نا، ذہن انسان کا اس کو مانتا نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی عجیب و غریب کام جب کسی ولی سے ظاہر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ سمجھ میں بات ہے؟ اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی عجیب و غریب کام، سمجھ میں، کسی بدکار کافر سے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ کافر سے بھی ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ہوتا ہے۔ تو ایسا عجیب و غریب کام اگر کسی بدکار کافر سے ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ جیسے جوگی جے پال حالت کفر میں اس کا پرواز کرنا ہوا میں، جیسے جوگی جے پال کا حالت کفر میں جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، بڑے سے بڑے چٹانوں کو اٹھا کر کے پھینکنا، سانپ کو بھیجنا، آگ کا شعلہ ڈالنا۔ تو یہ عجیب و غریب ہے، ہاتھ سے آگ کا شعلہ نکل جائے، ہاتھ سے جو ہے سانپ پیدا کر کے بھیج دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہ نبی سے ظاہر ہو رہا ہے نہ ولی سے ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ ایک بدکار کافر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو کافر سے اگر اس قسم کا جائے وہ غرائب اگر جو ہے ظاہر ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں استدراج۔ نہ اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں نہ اسے کرامت کہہ سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ صرف
جو بدکار کافروں سے ہوتا ہے وہ جادو کے زور پر ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں رہتی ہے، وہ اللہ کے کلام کے آگے مان پڑ جاتا ہے، لیکن جو معجزہ اور جو کرامت ہوتے ہیں اس کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے، سمجھ بات ہے؟ اور یہ سب جو ہوتے ہیں، جو جوگی سے نکل گیا، کسی جادوگر سے نکل، تو سب جادو کا کھیل ہوتا ہے، اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں کے مقابلے میں اور اللہ کے مقدس کلام کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو ایک ہوا معجزہ جو نبی سے ظاہر ہو، ایک ہوا کرامت جو ولی سے ظاہر ہو، ایک ہوا استدراج جو کافر سے، بدکار کافر سے ظاہر ہو، اور ایک ہوتا ہے ارہاس۔ ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی عجیب و غریب کا جس کو انسان کی عقل جو ہے دیکھ کر کے حیرت میں رہ جائے، وہ نہ کسی بدکار کافر سے ظاہر ہو، نہ کسی ولی سے ظاہر ہو، بلکہ نبی سے ہی ظاہر ہو، لیکن نبوت کے اظہار کے بعد نہیں، نبوت کے اظہار سے پہلے۔ جیسے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کو ظاہر کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اظہار کیا۔ یوں تو نبی آپ جو ہے اس وقت تھے جس وقت کچھ نہ تھا، لیکن جب کائنات میں آنے کے بعد 40 سال تک جو ہے آپ نے نبوت کو ظاہر نہیں کیا، ہے نا؟ تو جب تک نبوت کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس سے پہلے اس قسم کے جتنے بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افعال سرزد ہوئے، وہ سب کے سب ارہاس ہیں، یا کسی نبی سے بھی نبوت سے پہلے یہ عجائب و غرائب کام اگر ظاہر ہو جائیں تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 3 سالہ عمر کی ایک چیز آپ کو میں نے 2 روز پہلے سنایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کو شیر اٹھا کر کے لے گیا، آپ کی عمر 3 سال کی تھی، اور تو اس وقت آپ نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، سمجھ میں؟ اب اس وقت آپ لے کر کے گئے، اماں چلو ہم دکھلاتے ہیں، تو آپ گئی ساتھ میں، اور جانے کے بعد آواز دیا، اے شیرو میری ماں کی بکری واپس کر، اب وہ لا کر کے دیا۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے نا، انسان کی عقل اس کو مان سکتی ہے؟ دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے نا، یہ عجیب حیرت سے بات ہے، ایک شیر لے جائے اور 1 رات رکھے رہے لے جا کر کے، وہ تو فوراً چیز پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے، تو وہ لے گیا تھا کھانے کے لیے نہیں، وہ لے گیا تھا محمد رسول اللہ کی جلوہ زیبا کو دیکھنے کے لیے، ایک بہانے کے لیے لے گیا، تو اٹھا کے لے گیا، آپ نے بلایا تو شیر لا کر کے واپس دے دیا۔ تو اس وقت آپ نے نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو نبوت کے اظہار سے پہلے اس قسم کے جتنے بھی جو ہے افعال مصطفیٰ کائنات یا دیگر انبیاء کرام سے جو صادر ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ تو ایک ہے کرامت، اور ایک ہے معجزہ، ایک ہے استدراج، اور ایک ہے ارہاس۔ معجزہ کہتے ہیں جو نبی سے خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، جس کو دیکھ کر کے عقل انسانی حیرت زدہ رہ جائے، وہ معجزہ ہے۔ جو ولی سے جو ہے ایسے افعال سرزد ہو جائے جس کو دیکھ کر کے عقل انسانی حیرت زدہ رہ جائے، وہ کرامت ہے۔ کسی بدکار کافر سے اگر سرزد ہو جائے جس کو دیکھ کر کے عقل انسانی حیرت زدہ رہ جائے، وہ استدراج ہے۔ اور اگر کسی نبی سے نبوت کے اظہار سے پہلے ایسا عجیب و غریب کام اگر ظاہر ہو جائے تو اسے ارہاس ہے۔